اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین، اس بابرکت اور پرنور محفل میں ہم سب کی حاضری ہوئی اور ماشاءاللہ آپ تو کافی ٹائم سے تشریف فرما ہے اور اپنے دلوں کو اپنے روح کو منور کر رہے ہیں۔ تو گفتگو بھی آپ نے سنی ہے اور سنتے رہتے ہیں ہم اور پڑھتے کہ آپ کی آمد انسانوں کے لیے، ہم پورے اس دنیا کے رہنے والوں کے لیے، بلکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جہان تخلیق کی ہیں ان سب کے لیے ایک رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کے لیے رحمت۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت میلاد کی محفل میں کہ آپ کن کن مراحل سے گزرے اور کن کن حالات سے گزرے اور کیا کچھ آپ کی زندگی رہی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معاملے ہوئے آپ کے ساتھ، اور ان معاملات کے متعلق میرے نبی نے، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنا رویہ دکھایا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا ثواب ہے۔ ہم کہتے ہیں، آج تو بڑے شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں اتنی تفریق ہے کہ ہم جیسے لوگ اس معاشرے میں سانس لیتے ہیں اور رہتے ہیں، یہ بھی میں مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں، یہ بھی ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ اتنی تفریق ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک ٹائم کھانے پر سینکڑوں قسم کے طعام موجود ہوتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو روٹی کے لالے پڑے رہتے ہیں، ایک روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ ایک وہ ہیں جن کی شادیوں میں اتنی وافر مقدار میں کھانا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے رویے کچھ ایسے ہیں کہ جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو ہم بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ سے مخفی نہیں۔ تو معاشرے میں تفریق کی بات ہو رہی تھی کہ سچی بات ہے کہ اس تفریق والے معاشرے میں جہاں ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہم جیسے انسان، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان نان شبیں کے لیے مارے پھر رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگ سیر ہو کر پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ بھائی آفرین ہو ہم جیسے لوگوں پر جن کا ضمیر اتنا توانا ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کو درد ہی نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ایک ثواب کا کام ہے، اور کبھی کسی کو ایک ٹائم یا 2 ٹائم روٹی ہم نے کھلا دی تو 10 سال، 10 مہینے، 10 دن ہمیں یاد رہتا ہے کہ بھائی فلاں کو میں نے کھانا کھلایا تھا۔ میں نے پہلے بات شروع کس انداز میں کی تھی کہ میرے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن، آپ کا پیغام، اور میں نے دوسری بات کیا بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ معاملے اور آپ کا ان معاملوں کے متعلق آپ کا رویہ، سیرت مبارکہ حالات کو پڑھ کر دیکھیں۔
ہم اور آپ کہتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے صدقے میں یہ دونوں جہان پیدا ہوئے، آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کا اظہار فرمایا، آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جنت، دوزخ، حور و غلمان سب چیزیں تخلیق فرمائیں، لیکن آپ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں؟ اے میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہے آپ سے یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ شعب ابی طالب کے وہ چند سال یاد کریں جہاں آپ نے زندگی کے کچھ آپ نے کٹھن لمحے وہاں بسر کیے تھے، اور اس موقع پر آپ کا رویہ کیا رہا اس پر غور کیجئے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے کھانا کھلایا ہے، 10 دن، 10 مہینے، 10 سال اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن کھانا کھلانا ایک بھوکے آدمی کو یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن میرے نبی، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف کھانا کھلاتے ہیں بلکہ آپ خود اس بھوک کے مرحلوں سے گزرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں، رمضان کے مہینے میں چند روزے ہم رکھتے ہیں تو سبحان اللہ بھائی ہم تو بڑے مسلمان اور پکے اور سچے مسلمان بن گئے، لیکن میرے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھلا رہے ہیں اور ساتھ میں ان سب مرحلوں سے گزر بھی رہے ہیں۔